اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری باکس اردو چینل۔ دوستوں، آپ بھی اولیاء کرام کے واقعات سنتے رہتے ہیں، ہم بھی اولیاء کرام کے واقعات سنتے رہتے ہیں، لیکن پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک ایسا عالم جس کے شاگردوں کی 3000 سے زائد دواتیں موجود رہتی تھیں۔ دواتیں یعنی انک پوٹ جس کے ذریعے وہ لکھتے تھے، اور اس کی ہر دعا مقبول ہوتی تھی۔ وہ اتنا بڑا عالم تھا کہ وہ عرش کو اپنی نظروں سے دیکھ لیتا تھا، جس کا واقعہ قرآن کریم میں سورہ اعراف میں آیا ہے۔ تو پھر اس کی زبان لٹک کر کیوں آ گئی ایک اتنا بڑا مرتبہ ہونے کے باوجود؟ تو دوستوں، آئیے جانتے ہیں۔ بلعم بن باعورہ یہ شخص اپنے دور کا بہت بڑا عالم، عابد اور زاہد تھا، اور اس کو اسم اعظم کا بھی علم تھا۔ یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش عظیم کو دیکھ لیا کرتا تھا، اور بہت ہی مستجاب الدعوات تھا کہ اس کی دعائیں بہت زیادہ مقبول ہوا کرتی تھیں۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ مشہور ہے کہ اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی دواتیں 12000 تھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بلعم بن باعورہ کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بہت ہی بڑا اور نہایت ہی طاقتور لشکر لے کر ہمراہ آور ہونے والے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں۔ اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بد دعا کر دیجئے کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں۔ آپ چونکہ مستجاب الدعوات ہیں، اس لیے آپ کی دعا ضرور مقبول ہو جائے گی۔ یہ سن کر بلعم بن باعورہ کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ تمہارا برا ہو، خدا کی پناہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کے رسول ہیں، اور ان کے لشکروں میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے، ان پر بھلا میں کیسے اور کس طرح بد دعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس کی قوم نے رو رو کر اور گڑ گڑا کر اس طرح اصرار کیا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ میں استخارہ کر لینے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو میں بد دعا کر دوں گا۔ مگر استخارے میں جب بد دعا کی اجازت نہیں ملی تو اس نے صاف جواب دے دیا کہ اگر میں بد دعا کروں گا تو میری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اس کی قوم نے بہت سے گراں قدر ہدایہ اور تحفے تحائف اس کی خدمت میں پیش کر کے بے پناہ اصرار کیا، بے پناہ عرض کی، بڑی اس کی منتیں کی، یہاں تک کہ بلعم بن باعورہ پر حرص اور لالچ کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ مال کی جال میں پھنس گیا اور اپنی گدھی پر سوار ہو کر بد دعا کے لیے چل پڑا۔ راستے میں بار بار اس کی گدھی ٹھہر جاتی اور منہ موڑ کر بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ گدھی کو اللہ تعالی نے گویائی کی طاقت عطا فرمائی۔ اس نے کہا کہ افسوس اے بلعم باعورہ، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ، میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے ہیں اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اے بلعم، تیرا برا ہو، کیا تو اللہ عز و جل کے نبی اور مومنوں کی جماعت پر بد دعا کرے گا؟ گدھی کی تقریر سن کر بھی بلعم بن باعورہ واپس نہ ہوا، یہاں تک کہ حسبان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو بغور دیکھا، اور مال کی دولت کے لالچ میں اس نے بد دعا شروع کر دی۔ لیکن خدا عز و جل کی شان کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا تھا، مگر اس کی زبان پر اس کی قوم کے لیے بد دعا جاری ہو جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا کہ اے بلعم، تو الٹی بد دعا کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم، میں کیا کروں، میں بولتا کچھ ہوں
اور میری زبان سے کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ پھر اچانک اس پر یہ غضب الہی نازل ہو گیا کہ ناگہاں اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ اس وقت بلعام بن بعورہ نے اپنی قوم سے رو رو کر کہا کہ افسوس، میری دنیا و آخرت دونوں برباد و غارت ہو گئی، میرا ایمان جاتا رہا اور میں قہر قہار و غضب و جبار میں گرفتار ہو گیا۔ اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی، مگر میں تم لوگوں کو مکر کی ایک چال بتاتا ہوں۔ تم لوگ ایسا کرو تو شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو شکست ہو جائے۔ تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دو۔ اگر ان کا ایک آدمی بھی زنا کرے گا تو پورے لشکر کو شکست ہوگی۔ چنانچہ بلعام بن بعورہ کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر کا جال بچھایا اور بہت ہی خوبصورت دوشیزاؤں کو بنا و سنگھار کر کے اب بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیجا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس ایک لڑکی کے حسن و جمال میں فرفتہ ہو گیا اور اس کو اپنی گود میں اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گیا اور فتویٰ پوچھا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً اس کو اپنے سے الگ کر دے اور اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈر۔ مگر اس رئیس پر غلبہ شہوت کا ایسا زبردست بھوت سوار ہو گیا تھا کہ وہ اپنے نبی علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کے اپنے خیمہ میں لے گیا اور زنا کاری میں مشغول ہو گیا۔ اس گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون یعنی پلیگ کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 آدمی مر گئے اور سارا لشکر تتر بتر ہو کر ناکام و نامراد واپس چلا آیا، جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر بہت ہی صدمہ گزرا۔ بلعام بن بعورہ پہاڑ سے اتر کر مردود بارگاہ الہی ہو گیا۔ آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر ہی لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا۔ اس واقعے کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، چنانچہ پارہ 9 سورہ الاعراف آیت نمبر 185 تا 186۔ اور اے محبوب، انہیں اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دیں تو وہ ان سے صاف نکل گیا، تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا، اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے، مگر وہ تو زمین میں پکڑ گیا اور اپنے خواہش کا تابع ہوا، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے۔ تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑ دے تو زبان نکالے، یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، تو تم نصیحت سناؤ کہ وہ دھیان کریں۔ روایت ہے کہ بعض انبیاء کرام نے خدا تعالیٰ سے دریافت کیا کہ تو نے بلعام بن بعورہ کو اتنی نعمتیں عطا فرما کر پھر اس کو کیوں اس قہر مذلت میں گرا دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے میری نعمتوں کا کبھی شکر ادا نہیں کیا، اگر وہ شکر گزار ہوتا تو میں اس کی کرامتوں کو سلب کر کے اس کو دونوں جہاں میں اس طرح ذلیل و خوار اور غائب و خاسر نہ کرتا۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو پلیز لائک کا بٹن ضرور دبا دیں، اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مزید بہت ہی معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز کے لیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔